السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کے ٹفسٹ اور کمپلیکیٹڈ کاموں میں سے ایک کام ایجوکیشن ہے۔ بچوں کو ٹیچ کرنا، سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا جو یہ پروگرام ہے یہ بہت ہی اہم ہے، جو اس وقت ہمارے وطن عزیز کے اندر یہ ایجوکیشن ان اویئرنیس ہے، بچوں کی تربیت کا فقدان ہے، بچوں کی جو سکلز ہے ان کا فقدان ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی ایجوکیشن سسٹم سے ان اویئر ہیں۔ اب اس ایجوکیشن سسٹم سے ان اویئر کیوں ہیں اس کی وجہ بھی میں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا ایجوکیشنل کریکولم ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جو ایجوکیشنل کریکولم آیا تھا وہ 2006 میں آیا تھا، اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ریوائز کیا گیا 2017 میں، پھر 2020 میں آیا، اور وہ جو 2020 والا کریکولم ہے اس کو کہتے ہیں سنگل نیشنل کریکولم۔ اب سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر بات کریں گے۔ کریکولم ہے کیا؟ کریکولم کسی بھی چیز کا ایک روڈ میپ ہوتا ہے، اور وہ ایک راہ ہوتی ہے، ایک سکیم ہوتی ہے، اور اس سے ہمیں ایک ٹیبل آف کنٹینٹ ہوتا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کام ہے اس کام کو کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس میں کون کون سا ایجنڈا پوائنٹ ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے اور کیا کیا چیزیں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے کریکولم۔ پاکستان کے اندر جب 18ویں ترمیم آئی تو 18ویں ترمیم کے اندر یہ کام جو ہے نا، تمام چیزیں صوبوں کو الوکیٹ کی گئیں، صوبے خود مختار تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، جب کریکولم کی بات آئی تو پھر یہ بات طے ہوئی کہ جو وفاق ہے، جو کیپٹل ہے، کریکولم کو سیٹ وہی کرے گا۔ اب اس کے بعد کی ہوا کیا؟ اس کے بعد یہ جو کریکولم ہوتا ہے اس کی ہماری ایک کونسل بنی، نیشنل کونسل آف کریکولم یا نیشنل کریکولم کونسل۔ یہ جب بنی تو اس کے اندر تمام صوبوں سے ایکسپرٹس اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس میں تمام صوبوں سے جو ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں، پاکستان کے سیکٹرز ہیں، ان میں سے یہاں پر کیا ہوتے ہیں، ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ پورے پاکستان کا کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور ایس این سی کے اندر بھی یہی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں مختلف ممالک جو پروگریسو کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پر بھی ٹیمز جاتی ہیں، ان کے کریکولم کے اوپر ریسرچ لکھی جاتی ہے، ان سے جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور جو پاکستان کے لیے مناسب ہوتی ہیں ان کو لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق ہی جو ہماری جو ہے نا پری پرائمری ہے، نرسری سے لے کر پری نرسری سے لے کر 5th کلاس تک، اور 6 سے لے کر 8 کلاس تک، پھر 9 سے لے کر 12 کلاس تک، یہ پورا کا پورا ہمارا کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم بنا، سنگل نیشنل کریکولم بھی اس میں کچھ زیادہ چینجنگ نہیں آئی، کچھ اصلاحات کی گئیں، اور وہ قابل دید جو اصلاحات ہیں وہ ہیں، اور اس کو بھی 3 اس کے مرحلے تھے۔ ایک مرحلہ نرسری سے 5 کلاس تک تھا، اور جو کہ 2021 سے امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا، دوسرا مرحلہ 2022 کے اندر، اور تیسرا مرحلہ 2023 کے اندر کیا گیا۔ یہ اس کے 3 مرحلے ہیں، نرسری ٹو 5، 6 ٹو 8 اور 9 ٹو 12۔ کریکولم ہمارا پاکستان کے اندر بنایا گیا۔ اس کریکولم کے اندر جو ٹاپ پریورٹی رکھی گئی وہ قرآن و سنت رکھی گئی، کہ قرآن و سنت کا آیا ہم اپنے سلیبس کے اندر رکھیں گے، تاکہ ہمارے بچے کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر ہم بچے کو قرآن و سنت ہم پڑھائیں گے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ طریقے سے، جس بھی طریقے سے۔ پھر دوسری چیز یہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ویژن رکھا گیا۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ملحوظ رکھا گیا کہ ہم اس کے مطابق یہ اپنے بچوں کو ڈیولپ کریں گے، ان کی برین سٹارمنگ کریں گے، ان کو پڑھائیں گے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اس کے علاوہ نیشنل پالیسیز
ہیں اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں ان کو ملحوظ رکھا گیا تاکہ نیشنل سٹینڈرڈز جو ہمیں ہیں وہ ہمارے اپنے کلچرل ڈائیورسٹی کے مطابق ہوں، اور انٹرنیشنل جو کمٹمنٹس ہماری ہیں یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے یا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے ساتھ بھی اور انہی کی طرح یا ان سے پیرالل یا ان سے انٹیگریٹ چیزیں ہم وہ ترتیب دیں تاکہ اس میں بھی کوئی کنفلکٹس ہمارا نہ آئے۔ کہ جب بچہ 3 سال کی عمر میں 3.5 سال کی عمر میں اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے اور اسکول اس بچے کے چاروں جو فیزز آف لائف ہوتے ہیں، اس میں آپ کا ایموشنل فیز ہے، اس میں آپ کا سوشل فیز ہے، اس میں آپ کا آئی کیو فیز ہے، اس میں آپ کا فزیکل فیز ہے بچے کا، یہ چاروں فیزز کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسکول کے میں ایک پیرامیٹرز موجود ہوتا ہے، اسکول کے اندر ایک کرائٹیریا موجود ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بھی یہاں پر بتایا گیا۔ اب اس کا جو فریم ورک تھا وہ فریم ورک یہ ہے، بچے کی زندگی کے جو چاروں فیزز ہیں اس کے اوپر کام کرنا لازمی ہوگا۔ کیسے؟ ہیومن رائٹس کے اوپر کام کرنا پڑے گا، چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر کام کرنا پڑے گا، ریسپیکٹ فار آر ریلیجنز ان کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑے گا، پروجیکٹ بیس لرننگ ہوگی، لائف سکلز جتنی بھی ہیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ مطلب کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو کسی بھی سکولز کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کرائی جاتی ہیں وہ کریکولمز کے مطابق ہی کرائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر مینورٹیز بھی ہیں، مینورٹیز کے لیے بھی ایتھکس کے اوپر بکس موجود ہیں، ان کے لیے بھی ایک بہت اچھا سسٹم کیا گیا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ایکسپرٹس نے مل کر ایک بہت بڑا اور ہیوی بجٹ اس کے اوپر لگا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد یہ ڈیولپ ہوئی ہیں اور ایک ڈاکیومنٹس کی صورت میں ہمارے پاس پہنچے ہیں۔ اگر ہم کوئی بھی ادارے کا سربراہ، کوئی بھی ٹیچر جب اس کریکولم ڈاکیومنٹس کو نہیں پڑھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کا جو کریکولم ہے اس کو پڑھے بغیر کام کر رہا ہے، اور یا ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک اچھا اور بہترین ٹیچر نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مختلف پبلشرز ہیں اور مختلف کتابیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ آئی، ہم نے دیکھا پاکستان کے جو ایجوکیشن سے وابستہ لوگ نہیں ہیں وہ 80% یہ سمجھتے رہے کہ جو سلیبس ہے یہی کریکولم ہے، جبکہ جو سلیبس ہے یہ تو ہیلپنگ ٹول ہے، یہ ایڈ کرتا ہے پڑھائی کے اندر بچوں اور ٹیچرز کو، جبکہ یہ کریکولم نہیں ہے۔ اور یہ فرق یہ ہے کہ کریکولم از اے روڈ میپ، اور جو ہمارا کتاب ہے یا جو بک ہے یہ سلیبس ہے۔ اس کو ہر بندے نے، ظاہر کہ مختلف اذہان پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف ایکسپرٹس کام کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف برینز اس کے اوپر ورک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق ہر بندے کی اپنی الگ سوچ ہے۔ فار ایگزامپل اے بی سی پڑھانا ہے، اے بی سی کوئی پروجیکٹر کے تھرو پڑھا سکتا ہے، کوئی پریکٹیکلی جو ہے پروجیکٹ بیس لرننگ کے تھرو کر سکتا ہے، پریکٹیکلی کہ فرض اے فار ایپل ہے، بی فار بال ہے، سی فار کیٹ ہے، وہ اے فار ایپل پڑھاتے ہوئے بچے کو پریکٹیکلی سیب لے کے آتا ہے مارکیٹ سے، وہ دکھاتا ہے، اس سے بچے کی ریکگنیشن اور لرننگ ہوتی ہے، بچہ اس کو اے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد بچہ اے لکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد بچہ اس کی پہچان کرتا ہے کہ جب بھی سیب دیکھے گا اور وہ اردو میں اس کو سیب کہے گا اور انگلش میں اس کو ایپل کہے گا، اور اسی طریقے سے مختلف طریقے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ملٹی میڈیا کے اوپر یا ایل ای ڈی کے اوپر بچے کو اس کی سٹوری سیب کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور سیب کا نام بچے کو یاد کرایا جاتا ہے، لکھوایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے ایکٹیویٹی کرائی جاتی ہے۔ یہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پبلشرز کا بھی یہی حال ہے، وہ جتنے بھی پبلشرز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کریکولم کے تھرو ہی ہوتے ہیں۔ اب بکس مختلف ہو سکتی ہیں، ورک بکس مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ جو نیشنل کریکولم کونسل ہے یا صوبائی سطح کے اوپر جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان سے این او سی لینا لازمی ہے، ان سے اپرووڈ کروانا لازمی ہے۔ جس صوبے کے اندر وہ اپروو نہیں ہے تو اس صوبے کے اندر وہ بک نہیں چل پائے گی۔